کرے اور پھر اس کیس میں کوئی نہ شواہد ہے نہ کوئی ایویڈنس ہے اور شار و خرجمند کا فیصلہ سوائے ایک ہینڈ پکڈ جج کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے یہ اڈیالہ جیل کا ٹرائل ہو یا ضمانتوں کے فیصلے ہوں، یہ کمپرومائز ججز کے ذریعے یہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کی ایجنسیز اور یہ کٹ پتلی لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے مینیج جج کو پہلے جج کمپرومائز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اور یہی سچویشن باقی رانا آصف کے متعلق بھی ہے جو القادر کیس کا ٹرسٹ کا کیس چلا رہا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ اتنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے نظام انصاف پہ اس قدر حملہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ اب انڈیپینڈنٹ نہیں رہا۔ یہ ہی شار و خرجمند ہے جس نے عدت کیس میں 6 مہینے کیس سننے کے بعد جس دن فیصلہ سنانا تھا خط لکھ دیا چیف جسٹس کو کہ جناب یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جائے تو کیسا ہوگا، یا میں سنوں یا نہ سنوں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ہمارے سنے بغیر، ہمارا انپوٹ لیے بغیر انہوں نے ان کو اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی۔ یعنی جو 6 مہینے کیس کو چلاتے رہے مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جا سکے۔ جو ہی وہ کیس کا فیصلہ آیا کسی انڈیپینڈنٹ جج کے پاس یا جب بحث ہوئی تو ان کو پھر وہ بری و ذمہ ہو گئے، وہ کیس ہی ختم ہو گیا۔ تو جو 7 مہینے 8 مہینے جیل میں رکھا جس میں یہ شار و خرجمند رسپانسیبل تھا تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ کسی بھی شہری کو ایک دن کے لیے بھی جیل میں رکھنا وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا یہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور جس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قاضی عیسیٰ صاحب کیسز کو سن رہے ہیں وہ ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ ناانصافی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے چیف جسٹس گزرے ہیں یا سپریم کورٹ کے ججز گزرے ہیں ان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور ان کی تاریخ ان ناکام یا سیاہ ترین کارنامے یا وہ غلط فیصلے ہیں جو ججز کے ان میں سب سے لویسٹ اگر کوئی فیصلہ تصور کیا جائے گا تو وہ قاضی عیسیٰ کا تصور کیا جائے گا۔ اور آج جو کچھ انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کے متعلق فیصلہ دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس پچھلے 8 مہینے سے ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی اور فارم 45 اور 47 کی آڈٹ کرانے کی، آپ نے ایک تاریخ نہیں لگائی، لیکن آپ کو جلدی ہے وہ فیصلے کرنے کی تاکہ ایسے فیصلے کے ذریعے آپ اپنے ایکسٹینشن کی راہ کو متعین کر سکیں اور راہ کو بہتر کر سکیں تاکہ آپ کے لیے وہ 68 ایئرز والا وہ غیر آئینی عدالت بنے جس کے آپ سربراہ بن جائیں۔ اس کے لیے آپ نے آج 63A کی پٹیشن بھی لگائی ہے، اسی کی خاطر یہ الیکشن ٹریبونل کا بھی فیصلہ دیا ہے، اسی کی خاطر آپ نے ریکاؤنٹنگ کے بھی فیصلے دیے ہیں، اسی کی خاطر آپ نے ہم سے بلے کا نشان بھی چھینا ہے، اسی کی خاطر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو بھی ختم کیا ہے، اور اسی کی خاطر انہی کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے ہمارے الیکشنز کرانے کا بھی فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار فیصلے ہیں جو یہ تاریخ لکھ رہی ہے جو آپ کو سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے گی۔ آگے نعیم صاحب بات کریں گے، آپ کرنے کو ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی ضمانتیں جو ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں۔ جہاں سزائیں دینی ہوں وہاں پر پوری رات 11-12 بجے تک ٹرائل جاری رہتے ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس کے اندر ساری دنیا نے دیکھا کہ سرکار جو ہے جان بوجھ کر ڈیلے کر رہی تھی کہ میکسیمم ٹائم گین کیا جائے کہ عین موقع پر ضمانتیں خارج کی جائیں، پھر ادھر سے سپیڈ اس سے ٹرائل کے اندر لگائی جائے، القادر ٹرسٹ کیس کے اندر نئی سزا ہو جائے، تب تک یہ ضمانتیں جو بھی ہم نے ڈیسیجن دینا ہے خارج بھی کرنی ہے، تو پھر اوپر اگر جائیں گے بھی تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو اندر رکھنا۔ میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر احتساب عدالت کے جج اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، یہ 2 شخص جو ہیں ان دونوں نے قصور کیا اور ان دونوں نے انلیگل اریسٹ کروایا۔ یہ کیسے کروایا کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو نوٹسز بھجوائے گئے تھے نیب کی طرف سے، ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا،
لیکن وہ 5 دفعہ لگانے کے باوجود اس پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے نہیں کی. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ عامر فاروق صاحب کے بارے میں یا کسی جج کے بارے میں 5 دفعہ سماعت نہیں کی. پھر کیا کیا کہ جو احتساب عدالت کا جج ہے ان کے پاس ہم نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی درخواستیں دی, پریریس بیلز فائل کی. اب پریریس بیلز جو ہوتی ہیں ایز اے میٹر آف رائٹ, اگر 302 کا معاملہ ہے نا, کسی بندے کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے, کوئی غداری کا مقدمہ ہے, کوئی مقدمہ ہے, تو ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو وہ مل جاتی ہیں. لیکن پریریس بیلز جو ہیں وہ نہیں ملی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر نوٹسز فرما دیے. جب نوٹسز فرمائے ہیں تو نوٹسز کے درمیان ہی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی, حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور جب نیب ترمیم کے اوپر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے بعد, تو توشہ خانہ کیس ہو یا القادر ٹرسٹ کیس ہو تو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن القادر بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ جا کر سرکار نے یہ عدالت کے اندر کہا کہ یہ جو کیس ہے اب یہاں پر نہیں چل سکتا, کیونکہ اس کی مالیت جو ہے 50 کروڑ سے نیچے ہے, 3 کروڑ اور 20 لاکھ کا یہ کیس ہے, تو اس کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے FIA کے پاس. اب یہ اس عدالت کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں تھی. اس عدالت نے, نیب عدالت نے, احتساب عدالت نے یہ کیا کہ اس کیس کو FIA کے پاس بھیج دیا. اب FIA اسپیشل جج جو ہیں وہ آ کے, ان کا نوٹیفیکیشن ہوا, انہوں نے آ کے ٹرائل شروع کیا, کیس کے اوپر, ضمانت کے اوپر سماعت شروع کی. اب ضمانت کے اوپر جب سماعت شروع کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فی الفور فیصلہ دیا جائے. آپ کیوں بہانے مان رہے ہیں؟ ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیلز خارج کریں گے, لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اگر خارج بھی کرنی ہے تو جلدی کریں تاکہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جائیں. انہوں نے جان بوجھ کر کیس لٹکایا. 4تھی دفعہ توشہ خانہ کیس سٹارٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے جج ہمایوں دلاور نے سزا دی, اس کے بعد نیب احتساب عدالت نے 14 سال سزا دی توشہ خانہ کیس کے اوپر. ایک جیلی رسیدوں کے حوالے سے FIR درج ہے اسلام آباد کے اندر چل رہی ہے, اور چوتھا یہ کیس یہاں پر FIA کے اندر یہ چل رہا ہے. کہیں پر بھی اگر کوئی کیس سٹارٹ ہوتا ہے نا, کوئی